بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى۔ سورۃ اللیل کا ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ آیت نمبر 1، قسم ہے رات کی جب چھا جائے، 2، اور دن کی جب وہ چمک اٹھے، جلوہ دکھائے، روشن ہو جائے، 3، اور اس کی یعنی اس کی قسم جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، 4، یقیناً تمہاری کوشش مختلف ہے، تمہارے کام، تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ توجہ فرمائیے، رات جب وہ چھا جائے اور دن جب وہ روشن ہو جائے، انسانوں کی ہماری زندگیوں کے دو اہم ترین چیزیں ہیں کہ جن کا ہم ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو ایک اس رات اور دن کے آنے جانے کی طرف توجہ کرانا مقصود ہے کہ یہ نظام بے مقصد نہیں بنا، اور اسی طرح وہ ذات کہ جس نے نر اور مادہ کا نظام، جوڑوں کا نظام پیدا کیا ہے۔ اب اگر یہ چیزوں کا جوڑا جوڑا ہونا، اس پر بات کی جائے تو حق تو تب ادا ہوگا کہ وہ تمام چیزیں ڈسکس کی جا سکیں کہ جن کو اللہ نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ ہم ان تمام چیزوں کا علم بھی نہیں رکھتے۔ لیکن جتنوں کو ہم جانتے ہیں، اگر ہم یہ جو آپس میں جوڑے ہیں، نر اور مادہ کا نظام، انسانوں میں، پرندوں میں، درندوں میں، دیگر حیوانات میں، پودوں میں، دیگر چیزوں میں، پلس اور مائنس چارج، جو مثلا الیکٹریسٹی، بجلی وغیرہ، یا چارجز کی مثال کے طور پہ کرنٹ کی حرکت کا باعث بنتا ہے، اور وہ چیزیں جو ہم نہیں جانتے، اگر اس پر بات کی جائے تو اس کے لیے کتابیں بھی کم پڑ جائیں گی لکھی جائیں تو، اور لیبارٹریز بنائی جائیں، جتنی بنی ہیں وہ بھی کم ہیں، مزید بنائی جائیں گی ان کے مشاہدے کے لیے اور ان پر بات کرنے کے لیے، اور یہ مختلف جوڑے، ان کا کتنا منظم نظام ہے جس کے تحت یہ زندگیاں گزارتے ہیں اور اس کائنات میں اپنی زندگی کو، اپنے کردار کو ادا کرتے ہیں۔ تو یہ جو قسمیں ہیں قرآن کی، یہ جب کوئی قسم کھاتا ہے تو جس کی قسم کھائی جا رہی ہوتی ہے اس کو گویا گواہ بنایا جا رہا ہوتا ہے اپنی بات پر۔ تو اللہ ان اہم چیزوں کی قسمیں کھا کر انہیں اپنی اس کے بعد جو وہ نصیحت کرنا چاہتا ہے ان پر گواہ بناتا ہے۔ بار بار ان چیزوں کی طرف قرآن میں توجہ دلائی گئی ہے۔ اور اس کی جس نے نر اور مادہ کو خلق کیا، پیدا کیا۔ آیت نمبر 4، بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے، یعنی کوشش مختلف ہے اور نتیجے بھی مختلف ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ سب کا انجام ایک جیسا ہو جائے گا، مرنے کے بعد اچھے بھی، نیک بھی ختم اور برے بھی ختم، اطاعت گزار بھی ختم اور نافرمان بھی ختم، کچھ نہیں ہوگا، ایسا نہیں۔ یہ تمہاری مختلف کوششیں مختلف نتائج رکھتی ہیں، اور اللہ بڑی تاکید کے ساتھ اس کو بار بار بیان فرماتا ہے۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش یا تمہاری کوششیں لشتی، یقیناً مختلف ہیں۔ تو اب دو بڑے گروہ بنائے جا رہے ہیں اگلی آیات میں کہ ان مختلف کوششیں، ایک کی کوششیں اچھی ہیں، ایک کی کوششیں بری ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا دونوں کی کوششوں کا۔ آیت نمبر 5، فَأَمَّا،
من اعطا واتقا، تو رہا وہ کہ جس نے عطا کیا، یعنی اللہ کے راستے میں عطا کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، واتقا، اور بچتا ہے، واتقا یعنی تقوی اختیار کرتا ہے، جن چیزوں سے بچنا چاہیے ان سے بچتا ہے، یہ بھی کوشش کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے اور کچھ چیزوں سے بچ رہا ہے، جس نے یہ کیا۔ اور آیت نمبر 6، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور تصدیق کی اچھی بات کی، رسول کی بات کی تصدیق کی، حق جب سامنے آ گیا تو جھٹلایا نہیں، مان لیا، اگرچہ اس کی خواہشات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ اس کی پارٹی کے نظریے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اس کے آباء و اجداد کے نظریے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ صدق بالحسنى، اچھی بات کی اس نے تصدیق کی، یہ بنیادی ترین بات۔ جو ایسا کرے گا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 7، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو جلد ہی ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے آسانی کو۔ کیا مطلب؟ یعنی ہو سکتا ہے جب وہ یہ کام کرے تو مشکلات میں گرفتار ہو جائے، جیسے اسلام کی تحریک شروع میں مشکلات کا شکار ہوئی، شروع میں گناہ چھوڑتے ہوئے مشکل لگتا ہے، اگر کنجوسی کی، مال سے محبت کی عادت ہو تو خرچ کرتے ہوئے شروع میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جو یہ کرتا ہے ہم بہت جلد اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ، یسر آسانی کو کہتے ہیں، ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، لِلْيُسْرَى، آسانی کی طرف جانا۔ اس یسرا سے مراد دنیا میں بھی آسانیاں پیدا ہو جانا ہے، اور بالآخر دنیا آزمائش کی جگہ ہے، دنیا میں اگر آسانیاں نہ بھی ہوں تو جنت کے جو آسانیوں اور آرام اور آسائش کی اصل جگہ ہے، ہم ادھر جانے کا، اس یسرا تک پہنچنے کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ یہ مانوس ہو جائے گا اچھائیوں سے، نیکیوں سے، اچھی محفلوں سے، قرآن سے، دین کی تعلیمات سے، اچھے اعمال کرنے سے ہم اسے مانوس کر دیں گے۔ وہ جو چیزیں اس کو مشکل لگتی ہیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی، اور وہ جو اصل آسانی کا مرکز ہے یعنی جنت، وہاں تک جانے کا راستہ ہم اس کے لیے بہت جلد آسان کر دیں گے۔ کس کے لیے؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، کہ جو عطا کرتا ہے، وَاتَّقَى، اور تقوی اختیار کرتا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، حق کو جھٹلاتا نہیں ہے، مان لیتا ہے، تصدیق کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 8، اب دوسرا گروہ، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور رہا وہ کہ جو بخل کرتا ہے، عطا نہیں کرتا، خرچ نہیں کرتا، وَاسْتَغْنَى، اور اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ استغنا، بے نیاز سمجھنا، ضرورت ہی نہیں ہمیں۔ یہ سرکشی دولت کی محبت، اور جب دولت فراوان ہو جائے، مال دنیا فراوان ہو جائے تو یہ نشہ تب انسان کے سر میں چڑھ جاتا ہے، اور سر چڑھ کے بولتا ہے۔ ہم اپنے آس پاس مشاہدہ کر سکتے ہیں مالداروں میں سرکشی کا، البتہ جسے اللہ نے مال بھی دیا ہو اور خرچ کی توفیق بھی دی ہو، اور اس کے دل میں خدا کا خوف بھی ہو تو کیا بات ہے اس کی، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ اکثر دنیا میں ہونے والے مظالم اور سرکشیاں اور ظلم اور بربریت اور دوسروں کے حقوق پر تجاوز، یہ مالدار اور یہی طبقہ عام طور پہ صاحب اقتدار ہوتا ہے، یا صاحب اقتداروں کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات ہوتے ہیں، تو دنیا میں جو ظلم و بربریت ہے اور ناانصافی ہے، اکثر کا تعلق اسی طبقے سے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور وہ کہ جس نے بخل کیا، جوڑ کے رکھتا ہے، پیسے بڑھاتا رہتا ہے، اس کو شوقین ہے، وَاسْتَغْنَى، اور خود کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ بے نیاز کیا؟ یعنی اسے اپنے پیسے پر اتنا غرور ہے، اتنا نشہ ہے کہ سمجھتا ہے جو بھی مشکل ہوگی پیسے سے حل کر لوں گا۔ بھول جاتا ہے اس دن کو جس دن نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے، نہ اولاد کام آئے گی، نہ تعلقات کام آئیں گے، نہ کرسی اقتدار کام آئے گی، سب کچھ چھین لیا جائے گا۔ وَاسْتَغْنَى،
اور بے نیازی برتتا ہے، بے نیاز خود کو سمجھتا ہے۔ اور اس کا ایک اور نتیجہ کیا ہے؟ 9 وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جھٹلاتا ہے اچھی بات کو، رسول کی بات جھٹلا دیتا ہے، قرآن کی بات جھٹلا دیتا ہے، حق اس کے سامنے آئے اس کے مفاد کے خلاف وہ نہیں مانتا۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، یہ بڑی اہم صفت ہے، حق کی تصدیق کرنے کے مد مقابل اچھی بات کو جھٹلا دیتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو تو سمجھ رہا ہے تیرے پاس بہت کچھ ہے اور تو بہت مزے میں زندگی گزار رہا ہے، جو تیرا دل چاہے تو کر لیتا ہے، بے نیاز ہے تو۔ ہم تجھے بتاتے ہیں آہستہ آہستہ تیرے ساتھ ہو رہا کیا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ان قریب ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے مشکل کی طرف جانے کو۔ یعنی یہ اپنے نشے میں مزے لیتا، اپنے مال زندگی کی عیاشیاں اور لذتیں لیتا لیتا کہاں پہنچے گا؟ جہنم میں پہنچے گا۔ مومن کے لیے بھی عطا کرنے والا، تقوی والا، حق کی تصدیق کرنے والا، اس کے لیے بھی ہم آسانی کر دیں گے کہاں پہنچنے کی؟ جنت میں پہنچنے کی۔ راستہ ہم آسان کر دیں گے، سدا راستہ اس کے لیے مشکل نہیں رہے گا، اگرچہ دنیا والوں کو اس کا راستہ مشکل نظر آئے، ان مشکلات پر بھی وہ اللہ کا شکر گزار ہوگا کہ جو اللہ کے پاس اس کے درجات کو بلند کر رہی۔ لیکن یہ کہ جو بخیل ہے، عطا نہیں کرتا اور اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑی کوئی چیز سمجھتا ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں، اور اچھی بات کو جھٹلاتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ، تو بہت جلد اس کے لیے ہم آسان کر دیں گے۔ کہاں جانا؟ لِلْعُسْرَى، عین سے، یسر کہتے ہیں آسانی کو، عسر کہتے ہیں مشکل کو، اس کے لیے ہم آسان کر دیں گے، یعنی اسی مزے کے ٹریک پر چلتا ہوا وہاں پہنچ جائے گا سر انجام کہ جو مشکلات کی جگہ ہے اور جس کا نام جہنم ہے۔ اور جب وہاں پہنچے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ العلی العظیم۔